کسی نے پوچھا حضور مسلمان کون ہے؟ صرف کلمہ پڑھ لینے سے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، داڑھی رکھ لینے سے مسلمان ہو جاتا ہے، نماز پڑھ لینے سے مسلمان ہو جاتا ہے، روزہ رکھ لیا تو مسلمان ہو گیا، مسجد میں آ گیا تو مسلمان ہو گیا؟ کون ہے مسلمان؟ مسلمان کی ڈیفینیشن کیا؟ فرمایا من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ بچ گئے، کہا یہ مسلمان ہے۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ میرے مصطفیٰ جیسا مکھڑا بھی کسی کا نہیں، میرے مصطفیٰ جیسی زبان اور کلام بھی کسی کا نہیں۔ حرام بھی واضح، حلال بھی واضح، ان دونوں کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں۔ سنو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مشتبہ چیزوں سے بچ گیا اس کا دین بھی بچ گیا، اس کا ایمان بھی بچ گیا۔ کہ جو بندہ یہاں لوگوں کی حاجت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے نا، اللہ کا نظام قدرت وہاں سے اس بندے کی حاجتیں پوری کرنے میں لگ جاتا ہے۔ میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا سیف اللہ۔ میں نے کہا سیف اللہ محمدی سلفی؟ کہنے لگا ہاں سیف اللہ محمدی سلفی۔ میں نے کہا ہاتھ سٹو، میں بھی محمد طیب نورانی محمدی سلفی ہے۔ میرے سلف حضرت داتا گنج بخش اجمیری ہے، میرے سلف خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری ہے، میرے اسلاف میں حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ ہے، امام شافعی ہے، امام مالک ہے، امام محمد ہے۔ اے ایمان والو، قولوا قولا سدیدا، سیدھی اور خوبصورت بات کیا کرو۔ اور ایک مقام پہ ارشاد فرمایا گیا کہ حضور کی حیات مبارکہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ انسان جہاں سے بھی جمع اور تفریق کر کے آ جائے، سب سے بہترین بات، سب سے بہترین رول ماڈل انسانیت کے لیے جدھر سے بھی جمع تفریق کر کے آئیں، انتہا پہ آپ نبی اکرم کی ذات کو پائیں گے۔ شخصیت اور شخصیت کے کردار اور احوال اور اعمال کے حوالے سے دیکھ لیں، سب سے بہترین ہر جہت میں فقط میرے مصطفیٰ ہے۔ گزشتہ رات ایک ولی کامل کی خدمت میں حاضری کا سعادت موقع ملا اور شرف حاصل ہوا۔ ایک لطیف بات ہے، دیکھو کہنے جس کسی دا کوئی عاشق ہوئے اسے دی گل کردہ، جدہ کوئی عاشق ہوندہ گل ہوتی کردہ۔ تو ہمارے ساتھ وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگے، وہ بھی عالم ہی تھے، حضرت لقمان کی جو باتیں ہیں نا وہ بڑی خوبصورت ہیں اور نصیحت آمیز ہیں، اس میں انسانیت کے لیے بڑی رہنمائی ہے۔ میں نے کہا ہاں، قرآن مجید میں باقاعدہ طور پہ ایک صورت بیان کی گئی اور اس میں وہ صفات اور احکام اور وہ جو عادات تھی اور نصیحتیں حضرت لقمان کی وہ بیان کی گئیں۔ حضرت حکیم لقمان کے متعلق کہنے لگے، کچھ گفتگو کرنے لگے، کچھ باتیں میرے ذہن میں تھی، میں نے بھی عرض کی۔ وہ جو بزرگ اللہ کے ولی تھے، ہم دونوں کو مخاطب ہو کے کہنے لگے، اوے بیلیو، کوئی کتنیاں بھی شانہ والا ہوئے لیکن میرے مصطفیٰ ورگا کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے جس کو جو شان اور جو مرتبہ جو مقام عطا کیا وہ میرے محبوب مصطفیٰ کے ذریعے سے ہی عطا فرمایا۔ میں مطالعہ کرتا رہا، رات بھی بیٹھا رہا، دن بھی، صبح نماز فجر کے بعد اب بھی کچھ دیر مطالعہ کیا۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ میرے مصطفیٰ جیسا مکھڑا بھی کسی کا نہیں، میرے مصطفیٰ جیسی زبان اور کلام بھی کسی کا نہیں۔ یہ حضرت نعمان بن بشیر ہیں، صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور میں نے خود حضور سے سنا، دیکھو بھئی حلال بھی ظاہر ہے، بہت واضح ہے، حرام بھی بہت واضح ہے، دونوں چیزیں یعنی چاند اور سورج الگ الگ نظر آتے ہیں نا۔ کوئی بندہ سیاںہ دانا آدمی چاند کو سورج نہیں کہتا اور سورج کو نظر آتے ہیں، تو کہا جس طرح چاند اور سورج الگ الگ نظر آتے ہیں، اپنی الگ حیثیت میں اپنی شناخت اور پہچان رکھتے ہیں، حلال بھی الگ پہچانا جاتا ہے، حرام بھی الگ پہچانا جاتا ہے۔ اور اس کی بالکل ایک چھوٹی سی بات، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ درس حدیث ارشاد فرما رہے تھے، اتنے میں کوئی بچے کھیل رہے تھے، انہوں نے نا شاٹ ماری ایسے اور وہ بال اڑتا اڑتا آ کے اس مجلس علم کے اندر گر گیا۔ یہ بھلا زمانہ تھا نیک لوگوں کا، جب بزرگوں کی تعظیم ہوتی تھی، علماء کا ادب احترام سکھایا جاتا تھا، تو سارے بچے کہنے لگے بھئی اب ہم نہیں کھیلیں گے، اس لیے کہ بول جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی مجلس میں چلا گیا، تو اب تو یہ خلاف ادب ہوگا کہ ہم جا کے وہاں بول طلب کریں اور ان سے بول مانگیں، جبکہ وہ اللہ کے رسول کی حدیث بیان کر رہے ہیں۔ ایک بچہ کہنے لگا اللہ ساری زندگی تسی ڈردے ہی رہنا ہے، میں جانا نا۔ وہ دوڑا دوڑا آیا اور اس نے آ کے نہ او دیکھا نہ تھا، اس نے کہا جی وہ ساڑھے تھے بول ڈے گیا، کتے گیا تلاش کرو، رولا پا دیتا اس نے۔ مجلس میں سے ایک صاحب کہنے لگے حضور یہ بچہ بڑا بد زبان ہے اور پتہ نہیں کس گھرانے سے ہے، یہ کون ہے؟ وقت کے ولی نے ایک جملہ کہا اور بالکل سچا کہا یہ جو جس کی طبیعت میں اور لہجے میں اور انداز میں بے ادبی ہے، اس بچے کے والدین کا رزق بھی پاک نہیں
اور گویا اس کے باطنی معاملات بھی درست نہیں ہیں۔ وقت آیا تو اس بچے نے ثابت کیا، اس کی حرکات، سکنات، بدماشیاں، چوریاں، عیاریاں، مکاریاں، لوگ کہنے لگ گئے کہ جو امام اعظم نے اس کے بارے میں کہا تھا بندہ بالکل ویسے ہی ثابت ہوا ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا دیکھو حلال بھی واضح، حرام بھی واضح۔ یار نیک آدمی چہرے سے پہچانا جاتا ہے کہ بندہ نمازی ہے، اور شرابی آدمی جتنا بھی میک اپ کر کے آجے پہچانا جاتا ہے کہ بندہ شرابی اور زانی ہے اور سود خور ہے اور بے ایمان ہے۔ نیک آدمی کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ یار یہ کوئی بندہ نیک آدمی ہے اور اللہ کی اطاعت کرنے والا آدمی ہے۔ تو فرمایا حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، ایسی چیزیں کہ جن کی وضاحت نہیں، نہ وہ حرام کی طرف واضح ہیں نہ حلال کی طرف واضح ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو ان مشتبہ چیزوں سے بچ گیا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ چراگاہیں ہوتی ہیں نا لوگوں کی، تو ایسا شخص جو ناپسندیدہ چیزوں کی طرف اس کی طبیعت چلی جاتی ہے، تو فرمایا وہ اس کی مثال ایسے شخص کی ہے کہ جو بادشاہ وقت کی چراگاہ کے قریب اپنے جانور چراتا ہے۔ اب بادشاہ تو ہے نہیں، بادشاہ کوئی اور ہے، اور اس کی چراگاہ کے قریب جا کے جانور چرائے گا تو اس کے جانور اس کی بادشاہ کی چراگاہ میں داخل ہوں گے۔ جب بادشاہ کی چراگاہ میں اس کے جانور داخل ہوں گے تو سزا پائے گا۔ فرمایا اللہ کی چراگاہ اللہ کی حرام کردہ کام ہے، جب کوئی بندہ ان کی طرف رخ کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کی جانب سے سزا کا مستحق بن جاتا ہے۔ حرام بھی واضح، حلال بھی واضح، ان دونوں کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں۔ سنو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مشتبہ چیزوں سے بچ گیا اس کا دین بھی بچ گیا، اس کا ایمان بھی بچ گیا۔ اچھا دیکھو حلال اور حرام کا جو تعلق ہے نا یہ ڈائریکٹ دل سے واسطہ رکھتا ہے۔ آپ لاکھ فتوے دے لیں، لاکھ تقریریں کر لیں، لاکھ نصیحت کر لیں، جس نے حرام کھانا ہے اس نے کھانا ہی کھانا ہے، اس نے باز نہیں آنا، اور جس نے حلال کھانا ہے آپ اس کے لاکھ آفریں کریں کہ جناب حرام کھا لو، وہ نہیں کہے کہ پرا کرو یار ساری زندگی میں نے حلال کھایا ہے تو اب میں نے حرام کیوں کھانا ہے۔ گویا حلال کھانے کا اور حرام کھانے کا تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس مقام پہ ارشاد فرمایا سنو میں تمہیں راز کی اور حکمت کی بات بتاتا ہوں۔ فرمایا جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جسم کے اندر وہ لوتھڑا اگر درست ہو جائے سارے کا سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ لوتھڑا خون کا بگڑ جائے تو سارے کا سارا وجود بگڑ جاتا ہے۔ کہا میں تمہیں راز کی بات بھی بتا دیتا ہوں، ابھی سائنس کا آغاز نہیں ہوا، ابھی چیر پھاڑ کرنے والی سائنس کا اور ڈاکٹروں کا آغاز نہیں ہوا۔ یہ وہ زمانہ ہے جسے یہ ملحد قسم کے لوگ اور جاہل قسم کے اور بدتمیز بدلحاظ کہتے ہیں پتھروں کا دور تھا۔ میرے آقا اس زمانے میں فرما رہے ہیں، کہا تمہیں راز کی بات بتاؤں، انسان کے وجود کے اندر ایک لوتھڑا ہے خون کا، درست ہو جائے سارا جسم درست ہو جاتا ہے، بگڑ جائے سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ کہا بتا دوں تمہیں وہ راز کون سی بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بتائیں۔ فرمایا وہ انسان کا دل ہے، دل درست ہو جائے تو سارے کا سارا وجود بولو نا درست ہو جاتا ہے، اور دل بگڑ جائے تو سارے کا سارا وجود اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ، میرے مصطفیٰ کی بولی جیسی میٹھی بولی کائنات میں کسی اور کو نصیب نہیں ہے۔ یہ میٹھا کلام اور میٹھا اور حکمت سے بھرا اور مزین کلام فقط میرے مصطفیٰ کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ معروف حدیث مبارکہ آپ سنتے رہتے ہیں، من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ کسی نے پوچھا حضور مسلمان کون ہے؟ صرف کلمہ پڑھ لینے سے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، داڑھی رکھ لینے سے مسلمان ہو جاتا ہے، نماز پڑھ لینے سے مسلمان ہو جاتا ہے، روزہ رکھ لیا تو مسلمان ہو گیا، مسجد میں آ گیا تو مسلمان ہو گیا؟ کون ہے مسلمان؟ مسلمان کی ڈیفینیشن کیا؟ فرمایا من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ بچ گئے، کہا یہ مسلمان ہے۔ جس کی زبان سے لوگ بچ گئے، جس کے ہاتھ کے شر سے لوگ بچ گئے، اور وہ بندہ بڑا پیارا ہوتا ہے کہ جسے غصہ لگے اور فوری طور پہ غصے کا اظہار کر دے اور بعد میں پھر سینے لگا کے کہے یار چل چھڑ معاف کر دے۔ یہ ایسے لوگ ہیرے ہوتے ہیں، اور جو کینہ پرور ہو اندر کینہ پال کے رکھیں، ایسے لوگ شریر ہوتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، میں محمد گارنٹی دے رہا ہوں بندہ پکا مسلمان ہے۔ مہاجر، ہجرت کرنے والا،
فرمایا اصل مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں سے ہجرت کرے، ان چیزوں سے دور رہے جن چیزوں سے دور رہنے کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہاں ہمارے قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آج کل تو بڑے چھوٹے چھوٹے لوگ قائد ملت اسلامیہ بن گئے، ملت اسلامیہ کے قائد امام شاہ احمد حضرت بالکل بڑی سنی بات کہہ رہے ہیں، بے تربیت لوگ لوگوں کی تربیت کرنے پر مامور ہو گئے ہیں، بے تربیت لوگ۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج سے کچھ عرصہ پہلے کراچی میں ایک صاحب ٹی وی پہ بیٹھا کرتے تھے اور وہ آدھے گھنٹے کا سیاسی تقریر سے پہلے خطبہ پڑھتے تھے، 2 گھنٹے سیاسی تقریر کرتے اور اس سے پہلے آدھا گھنٹہ عربی میں خطبہ پڑھتے۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا خون بہانے والا قاتل درندہ اور ہمہ وقت اللہ کی مخلوق پہ ظلم ڈھانے والا، یعنی جانوروں سے بھی بدتر شخص، اور وہ جب ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں اور مائک کے سامنے بیٹھتے ہیں تو آدھے گھنٹے کا خطبہ پڑھتا ہے۔ اور اصل آپ کی حقیقت یہ ہے کہ آپ نے ابھی فون بند کرنا ہے، آن لائن جو آپ کا خطاب جاری ہے بند ہونا ہے تو آپ نے آرڈر جاری کرنا ہے، فلاں بندہ میرا مخالف ہے اسے مار دو۔ کتنی بوری بند لاشیں، اور پھر مہاجر 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 کہہ کے پوری قوم کو تقسیم کر دیا، خود مارنا لوگوں کو اور مار کے کہنا ہم مظلوم ہیں، ہم مہاجر ہیں، ہجرت کر کے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ حضرت قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب پاکستان بنا تو ہجرت کر کے آئے، یہ راز ہے جی، امام شاہ احمد نورانی ہجرت کر کے آئے انڈیا سے پاکستان، کراچی میں آ کے رہے۔ اور لطیف بات یہ ہے جس مکان میں آپ آ کے رہے اسی مکان سے آپ کا جنازہ نکلا، اور آپ اس مکان کے کرایہ دار تھے اور 3 مالک مکان اس مکان کے بدلے۔ لوگ محبت کرتے تھے، عشق کرتے تھے اس ہستی سے کہ لوگ فخر سمجھتے تھے ہمارے گھر میں رہ رہے ہیں، ہمارے گھر میں رہ رہے ہیں، ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ اچھا جب آپ ہجرت کر کے آئے نا تو کسی نے آپ سے کہا حضور آپ مہاجر ہیں، آپ پاکستان میں کیسا فیل کرتے ہیں؟ فرمایا کیا ہوتا ہے مہاجر؟ شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، بتاؤ ساری کائنات بنانے والا کون ہے؟ تو کہا جب ساری کائنات کا خالق اللہ ہے تو ہم نے ایک مکان اس لیے چھوڑا ہے کہ دوسرے مکان کو ذرا مضبوط کر لیں۔ ہم مہاجر نہیں ہیں، زمین بھی ہماری ہے، آسمان بھی ہمارا ہے، اور زمین کے اندر موجود خزانے بھی ہمارے ہیں، رب نے جنت بھی ہمارے لیے بنائی ہے۔ اب مہاجر نہیں ہے، کہا مسلمان مہاجر نہیں ہوتا، مسلمان جو ہے ساری زمین مسلمان کی ہوتی ہے۔ اب آقا علیہ السلام کا یہ فرمان سنو، حضور ارشاد فرمایا سنو، مہاجر ہجرت کرنے والا، کہاں اصل اور سچا اور سچا مہاجر وہ ہے کہ جو ان کاموں سے ہجرت کرے، ان کاموں کو چھوڑ دے جن کاموں کو چھوڑنے کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے جو حدیث بیان کی ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر، اور یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، بولو مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، پھر بولو میرا سینہ ٹھنڈا ہو جائے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اور اگلی بات اس بھائی چارے کی شرط حضور نے خود بیان کی، فرمایا اس بھائی چارے کی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان جو مسلمان کا بھائی ہے نہ اپنے بھائی پہ ظلم کرتا ہے نہ اسے بے عزت کرتا ہے، وہ اپنے بھائی پہ ظلم نہیں کرتا اور اپنے بھائی کو بے عزت بھی نہیں کرتا، یعنی اس کی عزت نہیں اچھالتا، اس کی پگڑی نہیں اچھالتا۔ معلوم ہوا جو پگڑیاں اچھالے وہ مسلمان نہیں، مسلمان ہے ہی وہ جو عزتوں کا رکھوالا ہو۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو میں تمہیں آگے ایک اور غیب کی خبر دینے والا ہوں، وہ یہ کہ جو بندہ یہاں لوگوں کی حاجت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے نا، اللہ کا نظام قدرت وہاں سے اس بندے کی حاجتیں پوری کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو جو بندہ یہاں اس دنیا میں لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالنے لگ جاتا ہے، خلاق کے عالم کا وہ نظام، قدرت والا نظام، طاقتوں والا نظام اس بندے کے عیب چھپانے پہ لگ جاتا ہے۔ اور سنو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ یہاں دنیا کے اندر کسی کی عیب چھپائے گا، اللہ رب العالمین محشر کے میدان میں جب بدنوں پر لباس بھی نہیں ہوگا اس لمحے بھی رب تعالیٰ اسے بے لباس نہیں ہونے دے گا، لباس بھی عطا فرما دے گا شرم و حیا والا، اس کے عیبوں پر پردہ پوشی بھی فرما دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے مسلمان بھائی
کی عزت کی حفاظت کی، اس نے اپنے مسلمان بھائی کی جان پر ظلم نہیں کیا، اس کی اولاد پر، اس کے مال پر ظلم نہیں کیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ، یہ ہمارے مرشد ہیں، ہمارے آقا و مولا ہیں، ہم علوی ہیں، ہم مرتضوی ہیں، ہم محمدی ہیں، ہم مصطفی ہیں۔ گزشتہ دنوں ہم دین کی ایک خدمت کے سلسلے میں باہر روڈ پہ تھے، ایک جگہ میں حافظ جواد صاحب ایک دو تین ساتھی تھے، تو وہاں ایک صاحب ملے، تو وہ ہمیں دیکھ کے نا تھوڑے سے محتاط سے ہو گئے، پتہ نہیں کیا بات ہے، لوگوں کو شریف لوگوں سے ایسے ڈر لگنے لگ گیا۔ حالانکہ ڈر تو لگنا چاہیے جن کے پاس گنے ہو، مونچھیں بڑی بڑی ہو، اسلحہ لٹکایا ہو، لیکن کسی نے ان کی غلط یعنی مائنڈ سیٹ تیار کی ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ یہ جو صوفیاء کے ماننے والے ہیں، درویشوں کے، اللہ والوں کے ماننے والے ہیں، یہ بڑے کوئی پتہ نہیں کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو وہ نا گھٹا تھا، تو میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا سیف اللہ۔ میں نے کہا سیف اللہ محمدی سلفی؟ کہنے لگا ہاں سیف اللہ محمدی سلفی۔ میں نے کہا ہاتھ سٹو، میں بھی محمد طیب نورانی محمدی سلفی ہے، میرے سلف حضرت داتا گنج بخش اجمیری ہے، میرے سلف حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری ہے، میرے اسلاف میں حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ ہے، امام شافعی ہے، امام مالک ہے، امام محمد ہے، یہ ہمارے اسلاف ہے، تو ہم سلفی ہیں۔ تو اسے حوصلہ ہو گیا میری بات پہ، پھر اس کے بعد انہوں نے کافی ہم سے محبت کا اظہار کیا۔ اب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، ہم بھائی اسلاف والے لوگ ہیں۔ کون ہیں؟ ہم اسلاف والے ہیں، ہم کٹے ہوئے لوگ نہیں ہیں درمیان میں سے، ہم کڑی در کڑی، ہمارا سلسلہ جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس تک جاتا ہے، وہ سلسلہ علم ہو یا سلسلہ طریقت ہو، ہم دونوں واسطوں سے رسول اللہ کی ذات تک پہنچتے ہیں، اور ہم ہی سلفی ہیں، سلف والے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 3 کاموں میں سے کسی ایک بندے کے لیے بھی رخصت مانگنا یا رخصت اختیار کرنا جائز نہیں۔ 3 کام ایسے ہیں کائنات میں جن میں سے غیر حاضر رہنا نہ کرنا کسی بندے کے لیے بھی یہ جائز نہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون سے؟ فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ سبحان اللہ، پیار سے کہو سبحان اللہ۔ یہ بڑا اوکھا کام ہے، اماں ابا کے ساتھ نیکی سے پیش آنا، حسن سلوک سے پیش آنا۔ ہمارا ایک سنگی ہے، تو ایک دن وہ آیا تو مجھے اس کی ماں نے فون کیا، ان کا حضرت صاحب بچہ بڑا جذباتی ہے، آتا ہے تو دب کے مارتا ہے، بعض اوقات چاڑ دیتا ہے مجھے، آپ اس پہ کچھ تھوڑی سی مہربانی کریں، کوئی تھوڑی تربیت کریں اس کی۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بڑا اوکھا کام ہے۔ خیر وہ آیا میرے پاس تو میں نے اسے کچھ باتوں میں کچھ نصیحتیں کی، کچھ شوق دلایا۔ گھنٹے کی تقریر کے بعد نہ میں نے اسے کہا کہ اب تیری ذمہ داری ہے جا کے اپنا اماں کا نا ہاتھ پکڑ کے چومنا ہے تمہیں۔ سبحان اللہ۔ اور رات کو جب ابا جی آئے نا دکان سے، تو ابا جی کا بھی ہاتھ پکڑنا ہے، اور ہاتھ پکڑ کے سلام لے کے باقاعدہ چومنا ہے، بوسہ لینا ابا جی کے ہاتھ کا۔ اگلے دن آیا تو میں نے کہا کی بنے ہیں، چپ کر کے بیٹھ گیا۔ میں نے کچھ خریدا تو کہنے لگا ہمت ہی نہیں پئی۔ کی نہیں پئی؟ ہائے، اس کام سے تو ہمت پہنی چاہیے تھی، ہمت ہی نہیں پئی۔ میں نے پھر اسے موٹیویٹ کیا، گھنٹہ پورا دیا اسے آقا علیہ السلام کے فرامین سناتا رہا، عزت والوں کی باتیں سناتا رہا، شرف جن کو اللہ نے عطا فرمایا ان کے اقوال بیان کرتا رہا، حوصلہ پیدا کیا۔ پھر گھنٹے کے بعد میں نے اسے روانہ کیا، میں نے کہا چل میں نکاح لا کے دسی۔ اگلے دن آیا کہنا جی حضرت صاحب نہیں، پتہ نہیں شرم ہی نہیں ہوندی ہے، کیویں ہاتھ چم لواں اپنے ابے دیتے اپنی اماں دے۔ لو جناب کو 8-10 دن میں روزانہ اس بچے پہ محنت کرتا رہا، پھر جا کے اس نے مجھے بتایا کہ آج ابا جی آئے ہیں تو میں ابا جی کے گھر میں داخل ہونے پہ اٹھ کے کھڑا بھی ہوا ہوں، اور ابا جی آگے بڑھے ہیں تو میں نے آگے بڑھ کے ان کے جوتے بھی اتارے ہیں اور ان کے ہاتھ بھی پکڑ کے چومے ہیں۔ یہ بڑا اوکھا کام ہے بھائی، ایسے نہیں ہو جاتا۔ آپ خود اپنے گھروں میں دیکھ لیں، آپ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، پتر چھال مار کے کرسی ہوتے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہمارے گھر کا یہ معمول تھا، اماں جی جب تک حیات تھیں بستر پہ ہوتی تھیں، واللہ یقین جانے یہ گواہ ہے صاحب، کوئی بندہ ان کے بیڈ پہ برابر نہیں بیٹھتا تھا، ایڈیاں ایڈیاں داڑیاں تھے، بڑے بڑے مولوی ایسی تھے، سارے زمین پہ بیٹھے ہونے سے۔ یہ بڑا اوکھا کام ہے، یہ کسی اللہ والے کی نگاہ پڑے تو پھر ہی بندہ ماں باپ کا ادب کرتا ہے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمایا وعدہ جو کیا ہو اسے پورا کرنا، چاہے کافر کے ساتھ کیا ہو یا مسلمان کے ساتھ، اس وعدے کو پورا کرنا۔ کہا یہ وعدے کو پورا نہ کرنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ اور تیسری بات آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی امانت۔ فرمایا جب کوئی بندہ امانت رکھوا دے تو اسے لوٹانا پورا، اس سے رخصت اختیار کرنا اور بھاگنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں، چاہے وہ امانت کافر کی ہو
یا وہ امانت کسی مسلمان کی ہو۔ اب پیچھے کی طرف ذرا چشم تصور میں جاؤ اور ایک بات کہہ کہ میں تمہارے ایمانوں کو حلاوت دینے لگا ہوں، ذوق پیدا کرنے لگا ہوں، سنو۔ ظلم کیا، ظلم کی اس حد تک حدیں کراس کی گئیں، اللہ رب العالمین نے مکہ معظمہ جیسا مبارک شہر چھوڑنے پہ حکم ارشاد فرما دیا، محبوب ہجرت کر جائیں۔ اور جب محبوب ہجرت کر رہے تھے تو اس لمحے وہ جو ظلم کرنے والے ظالم تھے نا، بے ایمان، بد نصیب، جنہوں نے محبوب کی قدر نہ کی، ان بد نصیبوں کی امانتیں رسول اللہ کے پاس تھیں۔ اور جب آقا علیہ السلام جانے لگے تو سب سے پیارے اپنے شہزادے علی مرتضیٰ کو بلایا، میں جا رہا ہوں رب کے حکم سے، یہ امانتیں ہیں، میرے بستر پہ لیٹ جا اور صبح امانتیں لوٹا کے آ جانا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین آقا علیہ السلام کی یہ فرامین جو میں نے بیان کی ہیں آپ کے سینوں میں راسخ فرما دے، اور ہم میں سے ہر بندے کی طبیعت حضور کے فرمان کے عین مطابق ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب